آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک ایسی سریلی آواز جس سے زیادہ آپ نے سریلی آواز نہ سنی ہوگی، ایک ایسی خاتون جنہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی مایا ناز گلوکارہ، کوئین آف ساؤتھ ایشین پاپ نازیہ حسن کی۔ نازیہ حسن ایک گلوکارہ، نغمہ ساز، نغمہ نگار اور ایک سماجی کارکن اور وکیل تھیں۔ وہ 3 اپریل 1965 کو پاکستان کراچی میں پیدا ہوئی اور ان کی پرورش کراچی اور لندن میں ہوئی۔ وہ تاجر بصیر حسن اور سماجی کارکن منیزہ وسیع کی بیٹی تھیں اور ان کے بھائی گلوکار زہیب حسن اور زہرا حسن ان کی بہن تھیں۔ نازیہ حسن کی زندگی، کامیابی، عروج، عالمی دنیا پر شہرت اور پہچان اور ایک المناک انجام پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، نازیہ حسن کی گلوکاری کا سفر بہت کم عمری میں شروع ہوا جب ان کی ملاقات مایا ناز اداکارہ زینت امان اور ان کی والدہ سے ہوئی۔ اسی سلسلے میں ان کی ملاقات فلم ڈائریکٹر فیروز خان سے ہوئی، جو ان کی آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا فلم کے ڈائریکٹر، میوزک ڈائریکٹر بیرو سے۔ ناظرین، نازیہ حسن نے اپنے کریئر کا آغاز 1980 میں جوش ملی آبادی کے لکھے ہوئے گانے آپ جیسا کوئی زندگی میں آئے، جو کہ ہندوستانی فلم قربانی کے لیے لکھا تھا۔ یہ گانا انہوں نے گایا اور وہ راتوں رات جنوبی ایشیا میں مقبول ترین سنگر بن گئی اور ان کے گانے کو بے حد پذیر رائے ملی۔ 1981 میں انہیں بہترین پلے بیک سنگر کا ایوارڈ بھی ملا اور یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی اور کم ترین عمر والی گلوکارہ تھیں۔ نازیہ حسن کو ان کے بھائی زہیب حسن نے جوائن کیا اور نازیہ اور زہیب نے مل کر ایک جوڑی بنائی اور ان کا پہلا البم 1981 میں ڈسکو دیوانے ریلیز کیا گیا، جو دنیا کے 14 ممالک کے میوزک چارٹ کا حصہ رہا اور برطانوی چارٹ میں انہوں نے اپنا نام بنوایا، اپنا لوہا منوایا۔ یہ گانا بہت زیادہ مشہور ہوا اور یہ البم بھی کافی زیادہ مقبول ہوا اور دونوں کو خوب پسند رائے ملی۔ نازیہ نے 1982 میں البم بوم بوم سے فالو اپ کیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ متعدد ٹیلی ویژن شوز میں کئی بار نظر آئی۔ 1988 میں وہ سنگ سنگ میں گلوکار سہیل رانا کے ساتھ نظر آئی۔ پھر نازیہ نے ایک پاپ میوزک شو 79 کی میزبانی بھی کی، جسے منصور نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ شو جو ہے بہت زیادہ مقبول بھی رہا اور نازیہ حسن کو اور ان کی میوزک کی وجہ سے ان کو بے پناہ پذیر رائے بھی ملی۔ نازیہ حسن کا 15 سال پر محیط گلوکاری کا سفر انہیں بے پناہ مقبولیت کی منازل تک لے گیا۔ وہ بے حد مقبول شخصیات میں سے ایک رہیں۔ 1991 میں یونیسیف کی ثقافتی سفیر بھی مقرر ہوئیں۔ نازیہ حسن نے نہ صرف موسیقی پر توجہ دی بلکہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ بھی اعلیٰ حاصل کی۔ نازیہ کی صلاحیتوں کا دائرہ موسیقی سے بھی آگے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی، وکیل کی ڈگری حاصل کی اور یونیسیف کے ساتھ مل کر منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بیداری بھی وہ کرتی رہیں۔ نازیہ حسن نے 30 مارچ 1995 میں کراچی کے ایک تاجر مرزا اشتیاق بیگ سے شادی کی۔ یہ ارینج میرج تھی۔ نازیہ اور مرزا کی شادی مشکلات کا شکار رہی اور ان کی موت سے قبل 3 ماہ قبل دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ نازیہ کا ایک بیٹا عریس حسن بھی ہے جو 1997 میں پیدا ہوا۔ ناظرین، نازیہ حسن 13 اگست 2000 کو 35 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے انتقال سے قبل ان کی صحت 3 دن پہلے کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر کا اور یہ سمجھا جا رہا تھا، کہنا تھا کہ ان کو جلد گھر بھیج دیا جائے گا، لیکن اس سے اگلے دن ہی ان کی والدہ منیزہ ہاسپٹل گئیں۔ 9:15 بجے وہ ہاسپٹل پہنچی اور وہاں پر نازیہ کا انتقال ہو گیا، جہاں انہیں لندن میں ہی ان کی تدفین کی گئی اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو سوگوار کر دیا۔ نازیہ کو لوگوں نے بے حد پیار دیا اور بے حد مقبول تھی اور ان کی وفات پر لوگوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
اگرچہ نازیہ حسن بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن ان کے گانے کا انداز، ان کے گانے سامعین کے گانوں میں ہمیشہ ان کی آواز گونجتی رہے گی۔ ان کا ہنر، ان کا عزم، ان کا انداز، ان کی فلاحی کام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔